حاجی صاحب آواز آ رہی ہے میں آپ کو عرض کروں مسئلے کا کیا حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ 5 ایجنسیوں نے مل کے ایک رپورٹ بنائی تھی. ایم آئی تھے, ایف آئی اے تھے, آئی ایس آئی والے تھے, سی آئی اے والے تھے, سارے انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے حکومت کو. آپ وزیر خزانہ کے وزیر داخلہ کے پاس وہ رپورٹ ہے اور اس میں بڑے واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اگر کون لوگ ہیں, یہ ان کا تعلق کن پارٹیوں سے ہے. آخر اس رپورٹ کی ریکمنڈیشن پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ہم نے کہا ہے کہ جناب غیر ممالک سے خصوصاً جنوبی افریقہ اور نائجیریا سے لوگ آتے ہیں, ایک فلائٹ سے آتے ہیں, دوسری فلائٹ سے چلے جاتے ہیں اور اپنا وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں. ہم نے وزیر داخلہ سے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں یہ 1 سال گزشتہ میں ایئرپورٹ پہ جو لوگ آئے ہیں, جو ایک دن آئے ہیں اور ایک دوسرے دن چلے گئے ہیں, ان کی ڈیٹیل دی جائے. یہ کون لوگ ہیں, کس لیے پاکستان میں آتے ہیں, کیا ان کا کاروبار ہے؟ ایک فلائٹ سے آتے ہیں, کچھ علاقوں میں واقعات کرتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. آخر یہ حقیقت ہے. آج تو یہ حالت ہوگی ہے جناب کراچی میں کہ ایک کمیونٹی, لسانی کمیونٹی ایک مخصوص اسپتالوں میں جا نہیں سکتی ہے, دوسری لسانی کمیونٹی دوسرے اسپتالوں میں نہیں جا سکتی ہے. اسپتال بھی تقسیم ہو گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے. سول حکومت کے اختیار سے نکل چکا ہے یہ معاملہ. اس کے لیے ایک اصطلاح میں استعمال کروں اگر آپ اجازت دیں تو عملی طور پر قائرہ صاحب, مشاہد اللہ صاحب اور حاجی جلیل صاحب, بالکنائزیشن ہو چکی ہے کراچی. ہم اس کو مانے نہ مانے حد بندیاں ہو چکی ہیں. یہ ویسا ہی ہے جیسے افغانستان کے اندر وار لارڈز تھے تو ایک تحصیل اور ضلع میں سے دوسرے تحصیل اور ضلع میں جانے کے لیے آپ کو این او سی لینا پڑتا تھا. کراچی کے جو رہائشی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں این او سی لے کے جانا پڑتا ہے. What do you do? یہ کتنا بڑا فیلئر ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کے حالات سدھارنے, بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. اور گزارش میں یہ کروں گا کہ کراچی اور دوسرے سب ایکول ہیں لیکن کراچی کی اہمیت زیادہ ہے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. Where is your great game plan about کراچی? Where is this great debate? کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کچھ بتائیں ہمیں. طلعت صاحب, بلا شبہ کراچی کا ایشو اسلام آباد میں ڈسکس نہیں ہوگا. کراچی کا ایشو کراچی میں اور سندھ میں بیٹھ کے ڈسکس ہوگا. اسلام آباد میں ہم ان کو سپورٹ فراہم کریں گے. وہ انٹیریئر منسٹر ہوں, وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیاں ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں, ہم ان کو سپورٹ فراہم کریں گے. اسلام آباد میں کیوں نہ ہو ڈسکس؟ اسلام آباد میں اس لیے نہیں کہ یہ ریاست کی, یہ مملکت کی سروائیول. طلعت صاحب, جو کام صوبوں نے کرنے وہ صوبوں کے کام نہیں کر پا رہے نا, نہیں کر پا رہے, ایون دین انہوں نے کرنے. ہاں اس میں ٹھیک کانسٹیٹیوشنلی کیا فیڈریشن یہ کام کر سکتی ہے جب تک صوبائی حکومت. ہاں اگر آپ کے حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں یقین. اور ایک اور گزارش بھی کر دوں, یہ صرف ہماری گورنمنٹ پولیٹیکل آئی ہے تو یہ نہیں ہوا. جنرل مشرف کے دور میں کیا قتل و غارت وہاں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ صورتحال یہ ڈیوائیڈ وہاں نہیں تھی؟ کیا اس سے پہلے نہیں تھی؟ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور اتنے اچھے عہدے پر آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بیہیو کیا ہے, کنڈکٹ کیا ہے, کیری کیا اپنی پارٹی کو. یہ نقطہ اب تھوڑا سا پرانا ہو. میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. ماضی میں کیا ہوا ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے. ہم پوچھنا چاہتے, آپ نے ان کو باہر بھجوا دیا پروٹوکول کے ساتھ. مطلب کہ لیکن اب کیا کریں. میں مشاہد صاحب یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرانے زخم, جس طرح میں نے پہلے بھی ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی, میں نے یہ کہا کہ یہ ایسی روایتیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی جگہ اور پڑے, یہ پڑ چکی ہے. ایسے ادارے, ایسے گروپ بن چکے ہیں, ان کو ڈسمنٹل ہوتے ٹائم ضرور لگے. نہیں سر, کوئی گروپ شروپ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمانداری کی بات ہے. مطلب میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح, یہ سب پارٹیوں کے گروپ ہیں, ٹھیک ہے. ساری پارٹیوں کے اندر باقاعدہ میں نے کہا کہ مافیا, میں کہہ رہا ہوں یہ مافیا کی جرت نہیں ہے ان پارٹیوں کے سامنے. یہ اتنی طاقتور ہیں تینوں پارٹیاں کراچی کی, ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ جناب ایک دن میں چاہے اڑا کے رکھ دیں. مجھے صاحب میں گزارش کروں, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں اس کا حل فی الحال کوئی کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن 50% حل میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. کلنگ رک جائے گی, بھتہ خوری ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی, تھوڑی کم ہو جائے گی, جان بچ جائے گی لوگوں کہ یا پیپل پارٹی کو کراچی کا اقتدار دے دیں یا ایم کیو ایم کو دے دیں. یہ جب تک دونوں کے پاس یہ ہے, ٹگ وار ہے بڑی زبردست. تھوڑی بہت ایم کے, اس کا اے این پی کا بھی ہے مسئلہ, کچھ قوم پرست بھی ہیں تھوڑے سے وہ, لیکن ان دونوں پارٹیوں اشتراک اقتدار ہے, اس اشتراک کی وجہ سے تبدیل کر دیں. اس اشتراک کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. نقصان پھر بھی ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن کم ہوگا, لیکن بہت کم ہو جائے گا. اچھا حاجی دل صاحب, پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیں, ایم کیو ایم کے حوالے کر دیں, پھر شاید حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. مسئلہ یہ نہیں ہے پیپل پارٹی یا ایم کیو ایم کے حوالے کریں, ان کے تو حوالے ہے. اور اس سے پہلے مسلم لیگ کے حوالے تھا, اس سے پہلے جماعت اسلامی کے حوالے تھا, اس سے پہلے یا الحق کے زمانے میں کن کے حوالے تھا, مشرف کے حوالے تھا.
ہم جو آپ سے کہتے ہیں جی معاملات جو ہیں یہ پارٹیوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. ایک زمانے میں پارٹیوں کے نو گو ایریا ہوتے تھے, اب پارٹیاں خود ان نو گو ایریاز میں نہیں جا سکتے, ان کے اپنے بھی گروپ بن چکے ہیں. آپ جناب یہ ساری پارٹیاں, صرف یہ نہیں کہ یہ 3 پارٹیاں, مسلم لیگ ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت ہے, وہ پارٹیاں جو الیکشن میں جنہوں نے حصہ نہیں لیا, ان سب کو مل کے بٹھائیں اور سب کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. کچھ پارٹیاں منتخب ہو کے آئی ہیں, جیسے الیکشن ہوئے ہیں ان کی بات نہ کریں, جیسے حلقہ بندی ہوئی ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے. ساری جماعتیں اس کی سٹیک ہولڈر. اچھا حاجی لیل صاحب, اس کے لیے انیشیٹو کس کو لینا چاہیے؟ حکومت کو لینا چاہیے, حکومت کو لینا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو لینا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کو لینا چاہیے, اور یہ تمام پارٹیوں کو اکٹھا کرنا چاہیے, تمام سول سوسائٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. میڈیا کو, آپ کے دفتر, جس پہلے دفتر میں حملہ نہیں ہوا تھا, کون لوگ حملہ کر رہے تھے؟ آپ نے تو سارے پاکستان اور ساری دنیا کو بتایا تھا. لیکن سوال یہ کہ سب کو اعتماد میں لیں اور اپنی فوج سے کام لیں. ہماری فوج اگر کس لیے ہے, اب جب بعض معاملات پولیس کے اور رینجر کے اختیار سے نکل گئے ہیں, ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, تو فوج, آپ کہتے ہیں جی اگر فوج ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جب فوج ہی ناکام ہو جائے گی تو پھر تو ملک نہیں بچتے ہیں نا. ٹھیک, فیر انف, یہ نقطہ نظر ہے. آپ اگر اس میں کنکلوڈنگ ریمارکس دیں. حاجی صاحب کی بات درست ہے. پولیٹکس صرف 3 نہیں ہے, وہاں پہ جماعت اسلامی بھی ہے, سنی تحریک بھی ہے, جتنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, سنی اہل سنت والجماعت والے بھی ہیں, پی ایم ایل کیو بھی ہے, این بی ہے, سبھی جماعتوں کو, سبھی کو سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. اور صرف 3 جماعتوں کے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر ایکوزیشن سے کام نہیں چلے گا. بٹھانا گورنمنٹ ہے جی, اور بلا شبہ یہ سندھ گورنمنٹ کی اور ہماری ذمہ داری ہے, اس کو کسی حد تک کام کر بھی رہے ہیں. اب میں کیونکہ ڈائریکٹلی سارے اس معاملے سے آگاہ نہیں ہوں, میں سمجھوں گا کہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ایک پروگرام کریں. میں انہیں کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے اور انفولڈ کریں جتنی چیزیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے. پہلے تو آپ کی پارٹی کے اندر یہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ ان کو مجھے انٹرویو دینا ہے یا نہیں ہے. جب وہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے. بہرحال ہم اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. وہ کنسرنڈ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. بالکل, اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. ناظرین, تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صرف ہم یہ کہیں گے کہ کراچی میں اتنا بلڈ بات ہو چکا ہے کہ اگر اس کا احتساب ہونے لگ جائے, اس کا حساب لینے لگ جائیں, تو نہ جانے کتنے لوگوں کو نہ صرف سزا ہونی چاہیے تھی بلکہ ان کو اپنے عہدوں پر فائز نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ٹریجڈی کراچی کی آپ دیکھیں, اتنا کچھ ہو چکا لیکن کسی ایک کا استعفیٰ نہیں مانگا گیا, کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا حال ہے, اور جو آپ کے اور ہمارے شہر کا حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ ہم توجہ دلاتے رہیں گے اور اس کے اوپر توجہ کبھی نہ کبھی مبذول ضرور ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.